بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مختصر سا تعارف۔ آپ رئیس و شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ہیں، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ہیں اور صدر اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان کے، اور اسی طرح آپ امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے۔ آپ کی پیدائش 1935 عیسوی میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کاکول کے گرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت ہیں۔ آپ کے معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں جو نیکی و اصلاح اس پیرانہ سالی میں نظر آتی ہے، یہ جوانی میں بھی اسی طرح دکھائی دیتی تھی۔ گویا آپ کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا نیکی و تقوی کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اور میٹرک تک دنیاوی فنون گاؤں میں حاصل کیے۔ اس کے بعد عاری پور کے مدرسہ دارالعلوم چور شریف میں 2 سال اور احمد المدارس سکندر پور میں 2 سال پڑھا۔ 1952 میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ دارالعلوم نانک واڑہ کراچی میں درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی۔ درجہ سابعہ و دورہ حدیث کے لیے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا اور 1956 عیسوی میں فاتحہ فراغ پڑھا۔ واضح رہے کہ اس مدرسہ میں درس نظامی کے پہلے طالب علم آپ ہی تھے۔ اس کے بعد آپ نے 1962 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس کے قیام کو ابھی دوسرا سال تھا، اس میں داخلہ لے کر 4 سال علوم نبویہ حاصل کیے۔ بعد ازاں جامعہ ازہر مصر میں 1972 میں داخلہ لیا اور 4 سال میں دکتورا مکمل کیا، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہ العراقی کے عنوان سے مقالہ سپرد قلم فرمایا۔ آپ کے اساتذہ میں سید محمد یوسف بنوری، تلمیذ محدث علامہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا عبدالحق نافع کاکھیل، مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب، مولانا لطف اللہ پشاوری صاحب، مولانا سبحان محمود صاحب، مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، مولانا بدیع الزمان رحمہ اللہ تعالی۔ درس و تدریس دارالعلوم نانک واڑہ میں دوران تعلیم ہی عمدہ استعداد و صلاحیت کی بنا پر کراچی میں لیبیا و مصر کی حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے آپ کو تدریس کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا۔ علاوہ ازیں بنوری ٹاؤن میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اپنے مدرسے کا استاد مقرر فرمایا۔ آپ کا زمانہ تدریس 1955 عیسوی سے تاحال جاری ہے۔ آپ کا تعلق جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے 1955 عیسوی سے اس مدرسے کے درس نظامی کے پہلے طالب علم کی حیثیت سے یہ تعلق استوار ہوا تھا۔ دوران طالب علمی ہی حضرت بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی عمدہ استعداد دیکھتے ہوئے آپ کو اس مدرسے میں استاد مقرر کر دیا تھا۔ 1977 عیسوی میں انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں ناظم تعلیمات مقرر ہوئے۔ 1997 عیسوی میں مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد رئیس الجامعہ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا اور 2004 عیسوی میں مفتی نظام الدین شام سعید شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث کے مسند نشین بنے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں آپ تاحال بحسن و خوبی نبھا رہے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے یہ جماعت قیام پاکستان کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر امارت وجود میں آئی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب 1981 میں اس جماعت کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وصال 2008 کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کے انتقال 2015 کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ آپ نے
مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب ممالک میں انہیں عام فرمایا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے تعلق قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، مملکت خداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کی زیر قیادت 1379 ہجری سے 1959 عیسوی میں اس ادارہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت یہ ملک کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے، جس سے تقریباً 20,000 مدارس ملحق ہیں۔ 1997 عیسوی میں حضرت ڈاکٹر صاحب وفاق کی مجلس عاملہ کے رکن بنائے گئے۔ 2001 میں نائب صدر مقرر ہوئے۔ اس دوران آپ صدر وفاق شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی بیماری و ضعف کے باعث کئی بار ان کی نیابت کرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد تقریباً 9 ماہ قائم مقام صدر رہے اور بالآخر 14 محرم الحرام 1439 ہجری 5 اکتوبر 2017 کو آپ متفقہ طور پر مستقل صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق کی نصابی کمیٹی اور امتحان کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ آپ نے کئی تصانیف و تالیفات کی ہیں، جن میں الطریقۃ العصریہ، القاموس الصغیر، تدوین الحدیث وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ شیخ بنوری رحمہ اللہ کی نسبتوں کے امین اور مرجع الخلائق شخصیت۔ شیخ بنوری رحمہ اللہ سے آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب آپ جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں عربی کلاس پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کلاس پڑھانے کے بعد کچھ دیر حضرت بنوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اگلے سال اسی مدرسہ میں داخلہ لے کر آپ نے یہ رسمی تعلق دائم کر لیا۔ سفر و حضر میں خادم کی حیثیت سے ہمیشہ ساتھ رہتے۔ حضرت کو بھی آپ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے مدرسہ میں استاد مقرر فرمایا۔ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے 4 سال کی رخصت دی۔ جامعہ ازہر میں داخلہ کے لیے خود ساتھ لے کر گئے۔ 1961 عیسوی میں حج پر ساتھ لے گئے تو حج کے تمام مناسک اپنی نگرانی میں کروائے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا حج تھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ان تمام مناسب پر اپنے شیخ کی یادگار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے اور امت مسلمہ کو آپ کے وجود مسعود سے زیادہ مستفید فرمائے۔ آمین آمین۔